محترم سامعین کرام، حاضر جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں و سہولتیں مہیا کیں اور اپنے آخری نبی کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اور سب سے اہم بات، ہماری نجات کے لیے رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ ہمیں عطا کیا تاکہ اس ماہ مبارک سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اس عظمت والے مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اس بابرکت مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اجر ذلیل سے نوازے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج چوتھا رمضان ہے۔ جو روزے دار ہیں ان کا ہونٹ سوکھا ہوا ہوگا، گلا خشک ہوگا، پیٹ خالی، دقتوں کا سامنا ہوگا، مشکل لگ رہا ہوگا، اور روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہے۔ اور خاص طور پر اس وقت جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، تو ہم انسان ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کھائیں پئیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کچھ نہیں کھاتے۔ رب نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حلال چیزیں تھیں، مباح تھیں، عام دنوں میں ہم کھاتے تھے پیتے تھے، لیکن رب کا حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ رب کا حکم آ رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، اور اسی فرض کی وجہ سے ہم نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا۔ رب کا حکم ہوا، ہم نے روزہ رکھا، اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے مباح تھیں، حلال تھیں، ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا روزے کی حالت میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رب کی فرما برداری ہم نے کی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزہ داروں کے تعلق سے کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دوں گا۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھ کر تھوڑی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پیٹ خالی ہے، تکلیف ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ہم انسان ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی گارنٹی رب العالمین لے رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا جو ثواب میں دوں گا۔ آپ اور ہم ذرا تصور کریں کہ جس کا اجر و ثواب رب العالمین خود دے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رب العالمین کتنا دے دے گا۔
اور رب العالمین اپنے روزہ دار بندوں کے لیے خاص پروٹوکول رکھا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ روزے کی عظمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے جو جنت کے دروازے بنائے ہیں، جنت کے سب 8 دروازے بنائے، اور اس میں ایک دروازہ باب الریان نام کا ہے۔ ان فی الجنت باب یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون، کہ جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے رب کی فرما برداری کے لیے روزہ رکھا ہے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس تو وہ ہوں جنہوں نے رب کا حکم پا کر روزہ نہیں رکھا، مسجد کی طرف نہیں آئے، نماز نہیں پڑھا، نیکیوں کے کام نہیں کیے، اور رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر گیا جیسے کہ اور مہینے گزرتے گئے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جیسے وہ روزے سے پہلے تھے ویسے روزے میں بھی ہیں، جیسے سال کے 11 مہینے ان کے گزر رہے تھے کھاتے پیتے ہوئے، مسجد سے ہمارا ناطہ نہیں رہا، ویسے یہ مہینہ بھی ان کا گزرتا جا رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سایہ فغن ہے ہمارے اوپر، اور ہم اس مہینے سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں رہتے ہیں کہ 11 مہینے تک مسجد میں ہم نہیں گئے تو 1 مہینے کے لیے کیا جائیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر بات ایسی ہے، بات شرم کی ہے، تو کس سے شرمانا؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمیں گناہ کے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، مسجد میں آتے ہوئے شرم آتی؟ تو جو لوگ بغیر روزے سے ہیں یا روزہ آتے ہی بہانے بنانا شروع کر دیے کہ روزہ نہ رکھنا پڑے، ان کے لیے ہے کہ یہ بہانے کرنا آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتلا دوں کہ کوئی بھی نعمت کتنی بھی بہتر ہو، کتنی بھی اچھی ہو، اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا۔ تو روزے کا مہینہ جو ہے یہ مقدس مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دوا کا پتہ جیب میں رکھ کے گھومیں گے اور لوگوں سے کہتے ہوئے پھریں گے کہ کیا کروں، طبیعت ہماری خراب ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بہانے یہ دنیا کے اندر چل سکتے ہیں لیکن آخرت کے اندر نہیں چل پائے گا۔ رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو، ہم نے فرض کر دیا ہے، اور ہم روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بدلنے کی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ابھی تک آج 4واں رمضان ہے، جو لوگ نہیں رکھ سکے ہیں وہ آئیں رب کے بارگاہ میں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا غفور رحیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور رحیم ہوں، میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ تمہاری خطائیں زیادہ ہو گئیں، گناہ کے کام زیادہ ہو گئے، رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، 10 سال 20 سال گزر گیا، 40 سال گزر گیا، یاد آیا لوٹ آؤ، رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، رب معاف کرنے والا ہے۔ نبی عبادی انی انا غفور رحیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کے بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب بالمسیء اللیل ویبسط ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب بالمسیء اللیل، اللہ رب العالمین رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار بندہ توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار بندہ توبہ کر لے۔ انسان جب نفس سے مغلوب ہو کر
शैतान के बहकावे में आकर गलती कर बैठता है और फिर वो तौबा करता है सच्चे दिल के साथ, तो अल्लाह को गफूर रहीम पाएगा। मन यअमल सुअ व यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूर रहीमा। जो शख्स गलत काम कर डाले या अपने नफ्स पर जुल्म कर डाले फिर रब्बुल आलमीन से तौबा करे तो वो रब्बुल आलमीन को वो गफूर रहीम पाएगा, बख्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है, अपनी तरफ रुजू करने वालों से किस कदर मोहब्बत करता है। एक हदीस मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, बुखारी की रवायत है गालिबन। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ जंगी कैदी लाए गए। उन कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता हुआ बच्चा कहीं खो गया था। वो अपने बच्चे की जुदाई पर इस कदर परेशान थी, इस कदर बेचैन थी कि जिसके बच्चे को देखती उठा के दूध पिलाने लगती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत को देखा तो आपने सहाबा कराम को मुखातब करते हुए पूछा, क्या हमारे सहाबा, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी, आग में डालना तो दूर की बात है, अगर बच्चा किसी वजह से गिर रहा हो आग के अंदर तो ये औरत हत्तल मक़दूर उसे बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहु अरहम बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम इस औरत से कहीं ज़्यादा है जो ये औरत अपने बच्चे के लिए रख रही है। मेरे अजीज़ भाइयों, रमज़ान का महीना है, गफलत से अगर रमज़ान गुज़र रहा है, कुरान की तिलावत नहीं हो पा रही है, रोज़ा नहीं रखा जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ा जा रहा है, तो दिल के इलाज की ज़रूरत है। दिल का इलाज करें, खुलूस से दिल के साथ रब्बुल आलमीन से तौबा करें। रब्बुल आलमीन हमारे ख़ताओं को माफ़ करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ान का महीना साल के 12 महीनों में से एक महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है, अज़मत वाला महीना है। और आप ये कह लीजिए कि रमज़ान का महीना नेकियों के लगन का महीना है तो बेजा नहीं होगा। हम उन हदीसों को बयान करने से पहले रमज़ान की उस फजीलत को बयान करना चाहते हैं जिसे कुरान ने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि वो रमज़ान का महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल किया है। हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हिदायत है, दुनिया के तमाम लोगों के लिए कुरान हिदायत है। वो बय्यनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाली निशानियाँ हैं। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु, तो तुम में से जो शख्स भी रमज़ान का महीना पाए तो चाहिए कि वो रोज़ा रखे। रमज़ान के महीने में कुरान पाक के नुज़ूल से मालूम होता है कि रमज़ान और कुरान के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है, और कुरान के उसूल बयान से तो ये बात मालूम होती है कि रमज़ान की जो फजीलत है वो उस माह में कुरान पाक के नुज़ूल से ही मुक्तसिब है। और क्यों ना हो, इस सफ़े हस्ती पर कुरान अल्लाह की वो वाहिद किताब है जो अपनी फसाहत व बलागत और एजाज़ बयानी में अपना जवाब नहीं रखती। दुनिया के किसी किताब के मुसन्निफ़ ने अपने मिसल किताब लाने का चैलेंज नहीं किया है, और ना कोई शख्स बहोश व हवास ऐसी गलती कर सकता है। लेकिन कुरान ने बार बार अपने मिसल किताब लाने का चैलेंज किया, और सिर्फ चैलेंज नहीं किया है, दुनिया के सामने रख दिया है। रब्बुल आलमीन का फरमान है कि कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ऐ नबी, कह दीजिए, बतला दीजिए लोगों को कि अगर दुनिया के तमाम लोग, तमाम इंसो जिन
اکٹھا ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، تب بھی وہ قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج میرے عزیز بھائیوں 1400 سال سے دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کا جواب تیار نہیں ہو سکا۔ بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، ناکام ہوئے۔ کیوں؟ قرآن رب کا کلام ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے، کوئی بھی زبان ہو تو اس کے فصاحت کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ ہم اپنی زبان اردو کو دیکھیں تو آج کی اردو جو ہے اور ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے کی اردو جو ہے اس میں کافی فرق نظر آئے گا، لیکن قرآن کو دیکھیں تو یہ قرآن عربی زبان کی جڑ کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کا وہی عالم ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے قائم کر دیا تھا۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کتاب خیر و شر کی تمیز بتلائے، جو کتاب خالق کو مخلوق سے، عابد کو معبود سے جوڑے، جو کتاب انسان کی زندگی میں آخرت کا پہرا بٹھائے، جو کتاب عفو درگزر، اخلاق حسنہ، اصلاح ذات البین، اصول زندگی، اصول عبادت کی تعلیم دے، جو کتاب رب کائنات کا صاف شفاف مدلل مبرہن تصور پیش کرے اور ایسے فصیح و بلیغ انداز میں مالک حقیقی کی طرف رہنمائی کرے کہ اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسی معظم، ایسی مقدس کتاب جس ماہ میں اور جس رات میں بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کے جانب سے دی جائے گی، بلا شبہ وہ مہینہ سب سے مقدس مہینہ ہوگا، وہ رات سب سے مقدس رات ہوگی۔ اس لیے رب العالمین نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر اور شب قدر کو تمام راتوں پر فضل عطا فرما دی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر۔ میرے عزیز بھائیوں، حدیث سنیں، کیا شاندار بات کہی گئی ہے حدیث کے اندر۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی چاہنے والے، اے نیکی کے متلاشی، اے نیکیاں کرنے والے آگے آؤ، اے برائی چاہنے والے پیچھے ہو جاؤ۔ کیوں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین رات کو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ سوچیں گے حدیث کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا ہم مشاہدہ اور تجربہ تو نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر کہا گیا ہے اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ حدیث کے اندر جو بات کہی گئی اس کا ہم مشاہدہ اور تجربہ تو نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی میخانے آباد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ ہی نہیں رکھتے، گناہ کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ آپ کا اعتراض بالکل صحیح ہے، آپ ہی بتلا دیجئے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو دشواریاں ہو رہی ہیں، آگے جگہ خالی ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہی بتلا دیجئے کہ جن کے دلوں میں شیطان سال کے 11 مہینے انڈا بچہ دیا ہو، وہ اتنے آسانی سے برائی کے کام کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سال بھر غلط ہی کام کرتے رہے، رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، وہ اچانک کیسے چھوڑ دیں گے؟ پھر بھی ہم ہر سال اندازہ لگاتے ہیں، بات مسلم معاشرے کی جا رہی ہے، ہر سال ہمارا اندازہ ہوتا ہے، اندازہ لگاتے ہیں کہ اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔
گناہ کے کام کم ہو جاتے ہیں. ہر سال اس کا تجربہ کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا شروع کر دیے, پہلے نہیں روزہ رکھتے تھے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے تھے, مسجدوں میں آنا شروع کر دیے. تو ہر سال اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. ایک دوسری حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل وکان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یلقاه کل لیل فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیه جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کان اجود بالخیر من ريح المرسلات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا اور حضرت جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تو اور آپ زیادہ سخی ہو جاتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہر روز ہوتی, روزانہ ہوتی. جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا آپ اس کا دور کرتے تھے, اور ان دنوں آپ تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. میرے عزیز بھائیوں, رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول سے تو یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے. اور نبی کی حدیث سامنے ہے کہ روزانہ آپ جو قرآن آپ پر نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ اس کا دور کرتے تھے, جبریل موجود ہوتے تھے. اور آپ دوسری بات جو حدیث کے اندر کہی گئی ہے کہ آپ ہمیشہ تو سخاوت کرتے رہتے تھے, آپ سخی تھے, لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ رہتی تھی. سخاوت کے کام آپ سال کے 12 مہینے کریں, بہتر ہے اور افضل ہے. بھائی صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے. صدقات تو بھائی ڈھال ہے مصیبت کے لیے, مصیبتیں آپ پر نہیں آنے دے گی. تو صدقات و خیرات یہ سال کے 12 مہینے بہتر اور افضل ہے, لیکن اس مہینے میں چونکہ ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اس لیے ہمیں خصوصی طور پہ اس ماہ مبارک میں صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے. اور اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ہیں, تو ہمیں نبی کے عمل پر عمل کرنا ہوگا. یہ ہمارے نبی کا عمل ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اگر ہم نبی سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ محبت کا کیا طریقہ ہوگا؟ نام لے کر جھوم جانے سے محبت نہیں ہوتی ہے. نبی کا نام لیا جائے ہم جھومنا شروع کر دیں, یہ محبت نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہے کہ آپ جھومنا شروع کر دیے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں. اللہ رب العالمین نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں, جس سے روک دیا ہے اس سے باز رہیں. نبی نے جو کیا ہے وہ کریں, اور جس سے نبی نے نہیں کیا ہے یا جس سے نبی نے روک دیا ہے وہ بالکل نہ کریں. یہ محبت ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ نبی کا نام آئے اور ہم جھومنا شروع کر دیں, اور نبی کا حکم آئے تو چہرہ گھما لیں. یہ محبت نہیں ہے. لہذا میرے عزیز بھائیوں, یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں. آخری حدیث سن لیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو آتے ہیں, تراویح کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, برداشت کرتے ہیں. کیوں برداشت کرتے ہیں؟ امید ہے
کہ انشاءاللہ ہمارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ تو جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں اور علماء کرام بتلاتے رہتے ہیں کہ رمضان میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ نبی کی حدیث سامنے ہے، نبی ہمارے خود قرآن کا دورہ کر رہے ہیں، خود رب کے راہ میں صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اپنی ہاتھ کو پہلے سے اللہ کے نبی سخی تھے، لیکن رمضان کا معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں، نافرمانی سے پرہیز کریں۔ اگر جو بھائی ابھی تک بھی فرما برداری نہیں کر سکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکے، نماز نہیں پڑھ سکے، ضرورت ہے کہ رب کے بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم اپنا خطبہ ختم کر رہے ہیں، آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، اے اللہ ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جو غیر شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں کرا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔